السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے معزز دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک روزہ اور تقوی پر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک اسلامک اسرار ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دے اور ساتھ لگے بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو چلے میرے دوستوں، اپنے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک روزہ اور تقوی پر ہے۔ تو میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، روزہ کے مقاصد میں سے اہم مقصد حصول تقوی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری تمام نیکیوں کی جڑ ہے، یعنی کہ جس انسان نے تقوی اختیار کر لیا، جس انسان نے پرہیزگاری حاصل کر لی، تو گویا کہ اس نے تمام عمر نیکیاں ہی کی، اس کی زندگی کے پاس کبھی گناہ آئے ہی نہیں۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری تمام نیکیوں کی جڑ ہے، اور فرمایا کہ اس کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیات کے اندر روزہ اور تقوی کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اب پتہ چلا کہ روزہ انسان کو تقوی بھی عطا کرتا ہے اور روزہ انسان کو پرہیزگاری بھی حاصل کرتا ہے۔ گویا کہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو انسان کا من گناہ کرنے کو نہیں کرتا، انسان کا دل یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں۔ اور فرمایا کہ روزے سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اور جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا، پرہیزگاری کو اختیار کیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی کہ جس انسان نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی اور اس رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کیا، اس رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور اللہ سے ڈرتا رہا، پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے
اور قوت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور ملک خدا میں بے خوف ہو کر چلتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس انسان کے لیے اللہ پھر جنت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان نے اپنی زندگی بسر کی اللہ سے ڈرتے ہوئے، انسان نے تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے، انسان نے پرہیزگاری اختیار کی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اس اللہ کے ملک کے اندر اللہ سے ڈرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس انسان کے لیے پھر ہم جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکریاں چراتے ہوئے نکلے اور ایک ایسے میدان میں جا پہنچے جہاں بھیڑیے بکثرت تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ نے ستایا اور ان پر نیند کا غلبہ ہوا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ اگر بکریوں کی نگہبانی میں مشغول رہتا ہوں تو تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ مجھے بے بس کیے دیتا ہے، اور اگر میں سو جاتا ہوں تو بھیڑیے ہماری بکریوں کو ہلاک کر کے کھا جائیں گے۔ تو میرے معزز دوستو، اسی خیال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ دعا پڑھی، احاطہ علمک ونفذت ارادتک وسبق تقدیرک۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ تو میرے دوستو، جب بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا اپنے کندھوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا رکھے ہوئے بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، بھیڑیوں تو بکریوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، اور ایک بھیڑیا اپنے کندھوں پر میرا عصا رکھے ہوئے بکریوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، یہ کیا معاجرہ ہے، بڑا تعجب کا اختیار کیا، بڑے تعجب کا خیال کیا۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جب تم میرے لیے ایسے ہو جاؤ گے جیسا کہ میں چاہتا ہوں تو میں تمہارے لیے ویسا ہی بن جاؤں گا جیسا کہ تم چاہتے ہو۔ اب میرے معزز دوستوں اور بزرگوں، اس حقائق سے پتہ چلا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، جب انسان اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، اللہ کی نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب تو میرا بن جاتا ہے میں پھر تیرا بن جاتا ہوں۔